اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی صوبی سینئر وائس چیئرمین طارق احمد خان صاحب، قومی وطن پارٹی صوبی انفارمیشن سیکرٹری اسد افریدی صاحب، اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق افضل صاحب، اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی صوبے فائنانس سیکرٹری اخنزادہ سکندر صاحب، اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی بیخور ضلع چیئرمین ملک سلیم صاحب، سعید خان، دلتا کے موجود قومی وطن پارٹی بیخور ضلع عہدیداران اور ملک کامران صاحب اور داوی سر راغلی مرگری اور زما پریس اور الیکٹرانک میڈیا رونو پینڈو نن دامن لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې ملک کامران صاحب چې ډېر یو مخلصه کارکون دی، علاقې کې یو خپل ښه ډله لري، یو ډېر ښه حیثیت دی په علاقې کې چې هغوی دوباره واپس خپل کور ته رالل، دا موږ لپاره د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. زه هغوی ته د خپل لخوا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب د لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا هرکلی ورته وایم او د هغوی سره چې کوم عزتمند مشران ملک شیراز صاحب، حاجی مجید صاحب، ملک خداداد، فضل حسین صاحب، سفیر خان، ملک باسط، جمال خان، حاجی چاندگل اور نور کم عزتمند مشران چې نن قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته مرکلی وایم او دا یقینداني ور ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د سوکالۍ لپاره، د پښتون قام د ترقۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په مشرۍ کې روانه وه. عزتمندو، زما دا یقین دی چې ملک کامران صاحب مخکې هم د پارټۍ لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې، بلدیات الیکشن کې زموږ په ټکټ باندې الیکشن هم کړی او دا زه تمه لرم چې انشاءالله اوس به نور هم سموده دمه یې وکړه، اوس به نور هم تیزۍ سره د پارټۍ د پرمختګ لپاره کوششونه به کوي به او انشاءالله د دوی په پېښور ضلع کې او خاص کر زموږ په خالصه کې او د 68 او 69 دواړو حلقو کې به د دې راتلو سره پارټي به نور مضبوطېږي. یو څو خبرې زه د موجوده حالاتو باندې لږ کول غواړم. که تاسو وکتل نو تقریبا 3 جلسې د پاکستان ډیموکریټک موومنټ وشو. اول په ګوجرانواله کې وشوه، بیا په کراچۍ کې او پرون په کوټه کې هم یو ډېره غټه جلسه وشوه او په دې کې د عوامو شرکت چې دی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 3 بڑے جلسے ہو چکے ہیں اور ان جلسوں میں عوام کی اتنی بڑی تعداد میں آنا، شرکت کرنا اور ان کے جوش اور جذبے کو دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے
وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور لوگوں کی ان سے اب توقعات ختم ہو چکے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید اس حکومت کو موقع نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں تو تقریباً یہ 2-2.5 برس ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کی ناکام پالیسیاں، نااہل پالیسیاں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگ 7.5 سال سے ان کو ان کی کارکردگی بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی نااہلی بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً پختونوں میں ان کی وجہ سے احساس محرومی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ خصوصاً جس طریقے سے ہمارے صوبے میں حکومت چلائی جا رہی ہے، ریموٹ کنٹرول سے، اسلام آباد سے ہر فیصلہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہاں پہ صوبائی حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے پختونوں کے احساس محرومی میں اور مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو بات اس پہ آ گئی ہے کہ نہ صوبائی حکومت اپنے وسائل کے بارے میں پوچھتی ہے، اور نہ اپنے حقوق کے بارے میں مرکز سے پوچھنے کا یہ جسارت کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر دیکھیں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ مرکز سے ہی صوبائی حکومت چلائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے فاٹا کے ادغام کا سلسلہ ہوا اور آئینی ترمیم ہوئی، تو ہماری یہ توقع تھی کہ حکومت جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹس کی عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیں گی، اور وہاں پہ چونکہ ایک نیا علاقہ صوبے میں کے ساتھ شامل ہوا تھا کہ وہاں پہ جو انتظامی امور ہیں، وہاں کی جو سروس ڈیلیوری ہے اور وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر حکومت توجہ دے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی توقع تھی کہ جو 100 ارب روپے مرکز کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک وہ مرج ڈسٹرکٹس کو ملیں گے، کہ وہ پوری رقم جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور وہاں کی ترقی کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بدقسمتی سے ان 2-2.5 سالوں میں نہ تو پورے ترقیاتی فنڈز ملے ہیں، نہ وہاں پہ وہ پیسے اس لحاظ سے خرچ ہوئے ہیں، نہ ہمیں انتظامی امور میں کوئی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں سروس ڈیلیوری میں وہاں پہ کوئی فرق نظر آ رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ اب وہاں کے لوگ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا قانون لاگو ہے اور کس قانون کے تحت وہ وہاں پہ ٹائم گزاریں گے، کس قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وہاں کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، خصوصاً جو وہاں پہ خاصہ دار ہیں، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کو پولیس میں مرج کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، ان کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ آج بھی میرے ساتھ کرم ایجنسی سے وہاں کے خاصہ داروں نے رابطہ کیا اور وہ بھی وہاں پہ احتجاج میں بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن ایجنسی میں بھی، مومن ڈسٹرکٹ میں بھی خاصہ دار جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنا دیا ہوا ہے انہوں نے۔ خیبر میں بھی یہی صورتحال ہے اور اسی طریقے سے ہر جگہ میں۔ تو ایک بے یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اور مایوس ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مایوسی سے اس مایوسی سے ہماری فیڈریشن کو نقصان پہنچے گا،
ہمارے وفاق کو نقصان پہنچے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ جو واقعات بھی شروع ہو گئے ہیں پھر سے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پہ مہنگائی کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ اس حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں مہنگائی میرے خیال میں تاریخی سطح پہ اتنی تاریخی مہنگائی ہم نے کبھی نہیں دیکھی, اور ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں پھر سے بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی, میرے خیال میں یہ کوئی 10ویں مرتبہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور اب تو بجلی کے بل جب آتے ہیں تو لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بل کدھر سے ادا کریں گے اور کس طریقے سے یہ بجلی کے اخراجات جو ہیں وہ ہم پورے کر سکیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 1947 سے لے کے 2018 تک آٹے کی قیمت جو ہے وہ 700 روپے فی 20 kg کی بوری کی تھی. ان 2 سالوں میں 1500 روپے پہ وہ پہنچ گئی ہے, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے چینی کی اگر آپ دیکھیں تو 47 سے لے کے 2018 تک تقریباً 55 روپے یا 60 روپے کلو تھی, اب 115 پہ جا کے تقریباً ڈبل قیمت ان 2 سالوں میں ہو گئی ہے. ادویات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, یہ تو ایک لحاظ سے غریب آدمی سے جینے کا حق بھی یہ لے رہے ہیں کہ پہلے سے ہی چولہا تو ان کا بجھ چکا ہے, اب وہ دوائی بھی ان کی اس سے دسترس سے باہر ہو گیا, تو ایک لحاظ سے جینے کا رائٹ ٹو لیو جو ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے کہ تقریباً 300% اس میں اضافہ ہوا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. ہمارے وزیر اعظم صاحب 2.5 سال بعد خواب سے بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ اب میں اس طرف توجہ دوں گا, اور میں نے کابینہ کا اجلاس بھی اس کے اوپر کیا ہے, اور ایک دن ہم نے مختص کر دیا ہفتے میں کہ وہ ہم مہنگائی کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اور ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کدھر سے آئی ہے. میرے خیال میں یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے, یہ IMF کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے, جو آپ کی شاہ خرچیاں ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے, جو آپ نے قرضے لیے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے, اور خصوصاً پھر اپنے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے جو 17.5% زیادہ نوٹ اس سال آپ نے چھاپے ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. اکنامکس کا ایک ہر طالب علم جو ہے وہ اس چیز سے واقف ہے کہ جب آپ زیادہ نوٹ چھاپیں گے تو منی کی سپلائی زیادہ بڑھے گی, اور اس سے سرکولیشن جب زیادہ ہوگی تو اس سے قیمتیں بڑھیں گی. تو اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے پتہ کرنا ہے کہ کہاں سے مہنگائی کا اضافہ ہوا ہے. پھر جا کے آپ نے جو ٹائیگر فورس کا وہ کیا ہے اس کی تو نہ کوئی قانونی حیثیت ہے, اور نہ ٹائیگر فورس کے بس کی یہ بات ہے کہ وہ جا کے ان چیزوں کی قیمتیں کنٹرول کر سکیں. جب تک آپ پورے سپلائی چین کو مانیٹر نہ کریں اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہ وضع کریں, یہ مہنگائی اس لحاظ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی. تو جو اقدامات یہ حکومت لے رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں, اور ابھی انہی کی پالیسیز کے نتیجے میں انہی کی بے غوری کی وجہ سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکمرانان جو ہیں یہ عوام کے مسائل نہیں حل کر سکتے. یہ جعلی سیاستدان جو ہیں وہ عوام کی نمائندگی صحیح نہیں کر سکتے. وہ لوگ صرف صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں جن کی
انگلی عوام کی نبض کے اوپر ہو، جو عوام میں سے ہوں تو وہ عوام کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں. اور اب میرے خیال میں 2.5 سال بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتی. چونکہ پشاور میں بیٹھے ہیں، پشاور کی شمولیت ہے، اگر اس میں BRT کا ذکر نہ ہو تو میرے خیال میں یہ پشاور کے ساتھ زیادتی ہوگی. کل آپ نے دیکھا مہینے کے بعد پھر سے سروس شروع ہوئی اور پھر اس میں 2 بسیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی. میرے خیال میں اب تو یہ ہر ایک کے اوپر آیا ہے کہ اس منصوبے میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے. اور میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی تحقیقات کریں اور پشاور کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ 100 ارب روپے جو اتنے لگے اور جس کا فائدہ بھی اس قوم کو نہیں ہوا کہ اس میں اصل پیسے کس نے کمائے ہیں اور کس کی جیب میں اصل پیسے گئے ہیں. یہ میرے خیال میں اب حقیقت سامنے آنی چاہیے. ہم اپنی پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو. اگر اس کی تحقیقات نہیں ہوئی تو پھر ہم اس پہ مجبور ہوں گے کہ ہم نکلیں گے، اسی BRT کے اوپر جلسہ جلوس کریں گے اور اس پہ ان بسوں کی جگہ ہم اپنے جلوس کو ایک سر سے دوسرے سر تک لے کے جائیں گے اور اس تک وہاں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک اس کی تحقیقات نہ ہو. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ملک کامران صاحب اور ان کے ساتھ جو ہمارے قابل قدر مہمان ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پشاور ڈسٹرکٹ کے ان دوستوں کا جنہوں نے اس میں پل کا کردار ادا کیا، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے پشاور کے دوستوں نے کام شروع کیا ہے، پشاور کی تنظیم نے جس ٹیم ورک کے ساتھ کام شروع کیا ہے، اس کو اور بھی بڑھائیں گے. انشاءاللہ 22 نومبر کو PDM کا جلسہ ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری ہماری ہے. اس میں زیادہ پشاور کا رول ہوگا اور انشاءاللہ 22 نومبر کو ہم یہ ثابت کریں گے کہ قومی وطن پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی قوت ہے. اور میرے خیال میں 22 نومبر کا یہ جلسہ جو ہے یہ اس حکومت کے لیے آخری جھٹکا ثابت ہوگا. بڑی مہربانی. سکندر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ذکر کیا کہ